بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائفہ میں سے ہر فرد کا حصہ نکالنے کے لیے سراجی میں دوسرا قاعدہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ تصحیح والے مضروب کو طائفہ کے عدد رؤوس پر تقسیم کریں اور تقسیم کرنے کے بعد خارج قسمت کو اصل مسئلہ سے ہر طائفے کو ملنے والے حصص کے ساتھ ضرب دے دیں، تو جو حاصل ضرب ہوگا وہ تصحیح میں سے طائفے کے ہر فرد کا حصہ ہوگا۔ اس قاعدے کو بھی ہم سابقہ مثال پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی مثال کے اندر کہ اب زوجات کا طائفہ ہے، ان کو تصحیح میں سے 72 ملے ہیں، بنات کا جو طائفہ ہے ان کو تصحیح میں سے 384 ملے ہیں، اور اخوہ یعنی بھائیوں کا جو طائفہ ہے ان کو تصحیح میں سے 120 ملے ہیں۔ اب اگر ہم دوسرے قاعدے کے موافق طائفے میں سے ہر فرد کا حصہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس ضابطے کے مطابق ہم مضروب جو کہ 24 ہے اس کو ہم طائفے کے عدد رؤوس پر تقسیم کر دیں اور تقسیم کرنے کے بعد اصل مسئلہ میں سے ہر طائفے کو جو حصہ ملا ہے اس کے ساتھ ضرب دے دیں، تو ضرب دینے کے بعد جو حاصل ضرب ہوگا وہ اس طائفے کا تصحیح میں سے حصہ شمار کیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر ہم پہلا طائفہ جو زوجات کا ہے اس کے عدد رؤوس 3 پر 24 کو تقسیم کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمیں 8 حاصل ہوگا۔ اس 8 کو اگر ہم اصل مسئلہ سے ملنے والے 3 کے ساتھ ضرب دیں تو 8 3 بار 24، تو یہ اب ہر زوجہ کا حصہ وہ 24 نکل آئے گا۔ اسی طرح 24 مضروب کو اگر بنات کے طائفے کے عدد رؤوس 3 پر تقسیم کریں تو اسی طرح ہمیں 8 حاصل ہوگا۔ اس 8 کو ہم اصل مسئلہ میں سے جو 16 ملا ہے اس کے ساتھ ضرب کرتے ہیں تو 16 8 بار 128 ہو جاتا ہے، تو یہ اب ہر بنت کا حصہ نکل آئے گا۔ اسی طرح 8 اخوہ کو اگر ان کے عدد رؤوس پر 24 کو تقسیم کریں تو ہمیں 3 حاصل ہوتا ہے۔ اس 3 کے ساتھ اگر ہم اصل مسئلہ کے عدد کو ضرب دے دیں تو وہ 5 ہے، تو 5 3 بار 15، تو اس طرح یہ ہر بھائی کا حصہ نکل آئے گا۔ یاد رکھیں کہ سراجی کے اندر جو پہلا قاعدہ ہے وہ دوسرے قاعدے کے برعکس ہے، کیونکہ پہلے قاعدے کے اندر ہم جو اصل مسئلہ کا حصہ ہے اس کو عدد رؤوس پر تقسیم کرتے ہیں اور پھر مضروب میں جا کے ضرب دے دیتے ہیں، اور دوسرے قاعدے کے اندر ہم مضروب کو عدد رؤوس پر تقسیم کریں گے اور پھر اصل مسئلہ کے حصے کے ساتھ ضرب دے دیں گے۔ سراجی میں طائفے کے ہر فرد کا حصہ نکالنے کے لیے تیسرا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس کو نسبت کا طریقہ کہتے ہیں۔ اس کو مصنف نے اوضح قرار دیا ہے، یعنی زیادہ واضح ہے۔ زیادہ واضح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں مستقل کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ محض حصص کو ان کی نسبتیں دیکھ کر ہی ہم ہر فرد کا حصہ نکال سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ کے حصص اور طائفہ کے عدد سہام کے درمیان ہم نسبت دیکھتے ہیں، تو جو ان کے درمیان نسبت ہوگی اسی نسبت کے اعتبار سے ہم تصحیح کے مضروب میں سے حصہ نکال لیں گے، تو وہ جو حصہ ہمیں حاصل ہوگا وہ طائفے کے ہر فرد کا حصہ شمار کیا جائے گا۔ ہم اس مسئلے کو بھی
مذکورہ مثال پر منطبق کرتے ہیں۔ مذکورہ مثال جس کے اندر 3 طائفے ہیں اور ان کو تصحیح میں سے ہم نے حصے دے دی ہیں۔ اب یہاں پر ہم نسبت کا قاعدہ دیکھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اب زوجات کے طائفے کے جو عدد رؤوس ہے وہ بھی 3 ہے، اور ان کو جو اصل مسئلہ سے ملے وہ بھی 3 ہے۔ اب 3 کی 3 کے ساتھ جو نسبت ہے وہ مثل کی ہے، یعنی کہ 3 کے اندر 3 وہ تماثل پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اسی طرح ہم مضروب میں سے بھی ایک مثل لے لیں گے، تو گویا کہ ہم اسی طرح پورا 24 لے لیں گے۔ اب یہ پورا 24 جو ہے وہ ہر زوجہ کا حصہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم بنات کے طائفے کو دیکھتے ہیں کہ بنات کے عدد رؤوس 3 اور ان کو جو اصل مسئلہ میں سے ملا ہے وہ 16، ان کے درمیان ہم نسبت دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ 16 کے اندر 3 کے 5 مثل پائے جاتے ہیں، اور 5 مثل کے علاوہ 3 کا 1 ثلث بھی پایا جاتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ 24 مضروب میں سے بھی اسی طرح 24 کے 5 مثل لے لیں گے اور 24 کا 1 ثلث بھی لے لیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 24 کے 5 مثل وہ 120 بنتے ہیں، اور 24 کا 1 ثلث وہ 8 بنتا ہے، کیونکہ 8 3 بار 24 ہوتا ہے، تو 120 اور 8 کو جمع کرے تو 128 بن جاتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہوگا کہ ہر بنت کا حصہ نکل آئے گا۔ اسی طرح ہمارے سامنے اخوہ کا جو طائفہ ہے، تو اب اخوہ کا عدد رؤوس 8 ہے، اور اس کو جو عدد سہام ہے وہ 5 ہے۔ 5 اور 8 کی ہم نسبت دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ 8 میں 5 کے اندر 8 کا 1 تو نصف پایا جاتا ہے اور 1 ثمن پایا جاتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ 24 کا 1 نصف بھی لے لیں گے اور 24 کا 1 ثمن بھی لے لیں گے۔ 5 میں 8 کا نصف تو اس طرح ہے نا، کیونکہ 8 کو اگر ہم اس کا ہم نصف کرتے ہیں تو وہ 4 بن جاتا ہے، اور اس طرح اگر 8 کے ہم 8 حصے کریں تو وہ ہمارے سامنے 1 آ جائے گا، تو اگر 1 اور 4 کو جمع کرے تو یہ 5 بنتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ 24 کا نصف بھی لے لیں گے، تو 24 کا نصف وہ 12 بنتا ہے، اور 24 کا 8واں حصہ بھی لے لیں گے جو کہ 3 بنتا ہے، تو 12 اور 3 15، تو اب ہر بھائی کا جو حصہ وہ 15 نکل آئے گا۔ تو یہ نسبت کا طریقہ ہے جس کو مصنف کہتے ہیں کہ یہ زیادہ واضح ہے۔ تو یہ تھوڑی سی مشق کرنی پڑے گی کہ جب ہم بار بار اس طرح حصص کی نسبتوں کو دیکھیں گے تو یہ حصہ پختہ ہو جائے گا، اور پھر ہمیں بغیر کسی اضافی عمل کے ہم آسانی سے حصہ نکال سکیں گے۔ تصحیح میں سے فرد کا حصہ معلوم کرنے کے جو طریقے ہم نے ابھی پڑھے ہیں، اب ہم ان کو سراجی کی عبارت میں دیکھتے ہیں۔ فصل فی معرفت نصیب کل فریق، کہ مسئلہ کے اندر ہر فریق کے حصے کو معلوم کرنے کے بارے میں یہ فصل ہے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ فَرِيقٍ مِنَ التَّصْحِيحِ فَاضْرِبْ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا حَصَلَ كَانَ نَصِيبَ ذَلِكَ الْفَرِيقِ۔ اور جب آپ چاہیں کہ یہ کہ تصحیح میں سے ہر فریق کا حصہ معلوم کریں تو آپ ضرب دے دیں ہر فریق کے اس حصے کو جو اس کو اصل مسئلہ میں سے ملا ہے، اس مضروب کے اندر کہ جس مضروب کی تصحیح کے لیے اصل مسئلہ کے اندر ضرب ہوئی تھی۔
تو اس صورت میں جو حاصل ضرب ہوگا وہ اس فریق کا نصیب شمار ہوگا، حصہ شمار ہوگا۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ أَحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ فَاقْسِم مَّا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِّنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ عَلَىٰ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ ثُمَّ اضْرِبْ الْخَارِجَ فِي الْمَضْرُوبِ فَالْحَاصِلُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ أَحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ۔ اور جب آپ چاہیں کہ اس فریق کے ہر فرد کا حصہ جانیں تو اس طرح کریں کہ آپ تقسیم کر دیں اس فریق کو اصل مسئلہ میں سے جو حصہ ملا ہے اس فریق کے عدد رؤوس پر، پھر جو خارج قسمت ہو اس کو ضرب دے دیں تصحیح والے مضروب کے اندر، تو جو حاصل ضرب ہوگا وہ اس فریق کے ہر فرد کا حصہ ہوگا۔ ووجہ آخر وهو أن تقسم المضروب على أي فريق شئت ثم اضرب الخارج في نصيب الفريق الذي قسمت عليهم المضروب فالحاصل نصيب كل واحد من أحاد ذلك الفريق۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مضروب کو، یعنی کہ جس مضروب کے ذریعے سے تصحیح حاصل ہوئی ہے اس مضروب کو آپ تقسیم کر دیں، کسی بھی فریق پر آپ چاہیں اس کے عدد رؤوس پر تقسیم کر دیں، تو عدد رؤوس پر تقسیم کرنے کے بعد جو خارج قسمت ہو اس کو اس فریق کو جو اصل مسئلہ میں سے حصہ ملا ہے اس کے ساتھ ضرب دے دیں، تو اس صورت میں جو مضروب ہوگا حاصل ضرب وہ اس فریق کے ہر فرد کا حصہ ہوگا۔ ووجہ آخر، اور ایک اور طریقہ، وہ ہوا طریق النسبہ، اور اس کو نسبت کا طریقہ کہتے ہیں، وہ ہوا الاوضح، اور یہ بہت زیادہ واضح ہے۔ واضح ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر ہمیں اضافی عمل نہیں کرنا پڑتا۔ وہ ان تنسب سہام کل فریق من اصل المسئلہ الی عدد رؤوسہم مفردا ثم تعطی بمثل تلک النسبہ من المضروب لکل واحد من احاد ذلک الفریق، کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر فریق کے جو عدد سہام ہے اصل مسئلہ میں سے اس کی نسبت کو دیکھیں عدد رؤوس کے ساتھ اکیلے، تو جب آپ نسبت کو دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد مضروب میں سے اسی نسبت کے مثل آپ اس فریق کے ہر فرد کے لیے حصہ نکال لیں گے، تو اس طرح ہر فرد کا حصہ نکل آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔